والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے میں سورہ مائدہ کی اس آیت کے سلسلے میں جو کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ 23 سالہ بہت سخت اور ہم جیسے لوگوں کے لیے ناقابل تصور اور ناقابل برداشت قربانیاں دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں پہنچے تو وہاں قرآن کریم کی یہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آج بھی تلاوت کی ہے، یہ آیات اتری تھی. ہو سکتا ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیتیں پہلے صلح حدیبیہ کے بعد بھی اتری ہوں، اس لیے کہ جن آیات کے بیچ میں جس سیاق اور سباق میں ان آیتوں کو رکھا گیا ہے وہ حلال اور حرام غذاؤں کے احکام کی وہ آیات ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد اتری تھی، اور اسی کے درمیان میں یہ آیت ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ آیت پہلی مرتبہ اسی وقت اتری ہو جب 1.25 لاکھ صحابہ کا مجموعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا اور عرفے کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے. اس وقت یہ آیت اتری. دن بھی بہت مقدس تھا، وقت بھی بہت مبارک تھا، اور جبل رحمت کے پاس جگہ بھی بہت مبارک تھی، اور وہ ہستی جس پر یہ آیت اتر رہی تھی وہ انسانیت کی سب سے مقدس اور سب سے مبارک ہستی تھی. تو یہ ایک اہم ترین پیغام انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ انسانوں کو دیا گیا تھا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. پچھلے کئی ہزار سال سے دو باتیں میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، دو چیزوں کو واضح کرنا تھا. ایک تو خود ہمارے اس ملک کی جو خاص ایک سماجی ڈھانچہ ہے، اس آیت کے پس منظر میں اس کی بھی وضاحت کرنی تھی، اور دوسری یہ ہے کہ ہزاروں سال سے 1.25 لاکھ یا 1,70,000 1,40,000 جو بھی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان تمام انبیاء نے آ کر دنیا کے ہر ملک اور ہر علاقے کے اندر دین حق کو پھیلایا اور دین حق کو قائم کرنے کی کوشش کی. لیکن ان انبیاء کے اس دنیا سے جاتے ہی مشرکانہ طاقتوں نے اور کفر کی طاقت نے انبیاء کی ان محنتوں کو چند دن اور چند مہینے اور چند سال بھی نہیں چلنے دیا، اور اتنی زبردست اس کے خلاف میں شریعتر اور سازشیں رچی کہ وہ جو دین حق انبیاء اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے
اس دین حق کے ماننے والوں کو یا تو ختم کر دیا، زندہ جلا دیا، مار دیا، کاٹ دیا، وہ بیچارے اپنی جان بچا کر کہیں بھاگ گئے، ہجرت کر گئے، اور یا تو یہ ہے کہ اس کے اندر میں ان کو مجبور کر دیا، حالات کا اتنا جبر ان کے اوپر اور حالات کا اتنا پریشر لے کر آیا کہ وہ اس مشرکانہ رائج مذہب سے کمپرمائز کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ یہودیت کے ساتھ میں جو ہوا وہ یہ تو یہودیت نے خود ہی اپنے اندر سے اپنے مذہب کی تحریف کر دی، باہر کا پریشر۔ یہودی جو مذہب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، شریعت موسوی، اس شریعت موسوی کے اندر تحریف کے مرتکب وہ باہر کا جبر اور باہر کے حالات نہیں تھے یہودیوں پر، بلکہ ان کا اپنا جو ہے بے دینی اور بددینی اور ان کی نفس پرستی تھی، جس نے اس آسمانی شریعت اور آسمانی مذہب کو اس کا حلیہ بگاڑ دیا اور اس کو محرف کر دیا۔ لیکن عیسائیت کے ساتھ میں ایسا نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام، انجیل تو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا بہت ہی برا نقشہ پیش کرتی ہے، بہت ہی بزدل، ڈرپھوک، بھگوڑے اور عین وقت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ جانے والے، یہ انجیل ان حواریوں کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب یا حواری جن کو کہا جاتا تھا، ان کا نقشہ بہت اچھا پیش کیا ہے، بہت حوصلے والے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جان نثار کرنے والے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دینے والے اور کہنے والے کہ ہم نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے تیار۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے مچھواروں پر، دھوبیوں پر محنت کی اور ان مچھواروں سے کہا کہ آؤ میں تم کو انسانوں کو شکار کرنے کا تم کو طریقہ بتاتا ہوں، اور دھوبیوں کے پاس گئے، ان کے گھاٹوں پر جا کر وہاں تبلیغ کی اور کہا کہ میں تم کو انسانوں کو اجلا اور روشن کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو ان مچھواروں نے، ان دھوبیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخر میں ساتھ دیا۔ جو ان کے اپنے تھے بنی اسرائیل، وہ تو ان کے سخت دشمن ہو گئے اور ان کے خلاف میں بغاوت کا اور دیش دروہ کا ایک مقدمہ رومن عدالت کے اندر دائر کر دیا کہ عیسیٰ دیش دروہی ہے اور بغاوت پھیلا رہا ہے اور ملک میں حکومت کے خلاف میں انتشار برپا کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر رومی حکومت کے پاس میں ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ان کے اپنے لوگوں نے، لیکن ان کا آخر وقت میں ساتھ دھوبیوں نے اور مچھیروں نے دیا۔ اور ان سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میری مدد کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے، اور حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ میں کھڑے رہے اور آنے والے تمام سخت سے سخت حالات کا مقابلہ ان مچھیروں نے، ان دھوبیوں نے کیا۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ اسلام کہتا ہے، لیکن خود ان کی اپنی زبان جو ہے کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کو آخر وقت میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور تنہا چھوڑ دیا، اور پولیس ان کو اٹھا کر لے کر گئی اور لے جا کر پھانسی پر نعوذ باللہ چڑھا دی۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا، اس عیسائیت کو، اس کے اندر اس کو بگاڑنے میں بات جو چل رہی ہے کہ یہ کہ مشرکانہ نظام نے کبھی بھی حق کو پنپنے نہیں دیا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہہ دیا کہ بنی اسرائیل اب ہماری بات نہیں سنیں گے، میں آیا تو تھا بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں، لیکن اب تم زمین کے مختلف علاقوں میں چلے جانا، اور یہ کرامت یہ ہوگی، معجزہ یہ ہوگا کہ جو جس علاقے میں جائے گا وہ اس علاقے کی بولی بولنے لگے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی روم چلا گیا، اٹلی چلا گیا، بعض لوگ اٹلی چلے گئے تو وہ اٹالین لینگویج بولنے لگے گا، کوئی رشیا چلا گیا تو رشین لینگویج بولنے لگے گا۔ تو اب انہوں نے اپنے حواریوں سے کہہ دیا کہ اب ان کے خلاف میں اللہ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہے، اب اپنی محنت کو یہاں پر ضائع نہ کرو اور مختلف زمین کے علاقوں میں چلے جاؤ، جو جس علاقے میں جائے گا وہاں کی بولی بولنے لگے گا، اور وہاں جا کر عیسائیت کی تبلیغ کرنا، اس دین
حق کی تبلیغ کرنا. لیکن ایک خطرناک قسم کی سازش رچی گئی اس عیسیٰ علیہ السلام کے اس مذہب کے بارے میں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد میں اور ان کی دانش میں ان کو قتل کر دینے کے بعد میں ایک خطرناک قسم کی سازش رچی گئی. اور ایک یہودی ربائی تھا یمن کا جس کا نام پولس تھا، یعنی سینٹ پال جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں. سینٹ پال نے اچانک آ کر شام میں کہا کہ میں آ رہا تھا اور میں نے تو کئی ہزار عیسائیوں کا قتل کر دیا تھا، اور میں آ رہا تھا تو میں نے اچانک آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ پال تو کب تک میرے ساتھ میں دشمنی کرے گا، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا. اور اس طرح اپنے آپ کو بہت بڑا اہم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا براہ راست حواری ثابت کر وہ اندر گھسا، اور اس نے پھر دھیرے 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 پوری عیسائیت کی صورت اور شکل بگاڑ ڈالی. اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا ہونے کا عقیدہ اس کے اندر داخل کیا. اب وہ ایک طویل اس کی پوری ایک داستان ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے جتنے دنیا میں مذاہب آتے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی محنت کی مصر کے اندر، پورے مصر کے اندر ایک انقلاب آیا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے چند مہینے کے بعد، 6 مہینے نہیں لگے ہیں، 6 مہینے کے اندر پھر سے پورے مصر کے اندر مندر کھل گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنے معبد تھے بڑے بڑے جن کی 3000 سال سے پوجا ہو رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تمام معبد بند کروا دیے تھے، لاک کروا دیے تھے. صرف 6 مہینے نہیں گزرے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر پھر سے پورے مصر کے وہ معبد جو 3000 سال پرانے تھے پھر سے وہ کھل گئے. کفر نے اور شرک نے کبھی بھی انبیاء کی محنتوں کو اور انبیاء کی تعلیمات کو زمین میں لمبے عرصے تک رہنے، اپنی حاصل حالت پر اور چلنے نہیں دیا. اسی طرح اس ملک کے جو حالات ہیں، میں اس کا ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. اس سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ چھوٹی سی ایک حقیقت تھی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی تاریخ کو بتا رہی ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو چکا ہے. یعنی اب کفر کو پتہ چل گیا ہے، اور کفر کی طاقتوں کو اب اس بات کا خوب اندازہ ہو گیا ہے کہ اب جو تاریخ کے اندر ٹریجڈی پیش آ رہی تھی ہزاروں سال سے کہ انبیاء کی تعلیمات کو اور انبیاء کے لائے ہوئے دین کو مشرکانہ طاقتیں اور کفر کا نظام ٹکنے اور چلنے نہیں دیتا تھا، اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اب یہ اتنا اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور یہ اتنی مضبوط آئیڈیالوجی، اتنی مضبوط اس زمین پر اب کھڑی ہو چکی ہے، اور اتنا بڑے علاقے کے اندر، جزیرے عرب کے اندر عملاً اس کا نفاذ ہو چکا ہے کہ اب اس کو بدلنا، اس کے اندر تحریف کرنا، اس کو ہٹانا اپنی جگہ سے اب کفر کے لیے قیامت تک کے لیے ناممکن ہو گیا. یہ بات اب مشرکانہ نظام اس وقت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہ مشرکانہ نظام اور کفر کی وہ طاقتیں یہ بات خوب اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ اب محمد الرسول اللہ کے دین کو ہٹانا اور اس کے حلیے کو یا اس کی شکل کو بگاڑنا اب ممکن نہیں ہے، اب کوئی اور دوسری تدبیریں سوچی جا سکتی. اسی لیے آپ نے اسی وقت میں یہیں پر عرفات کے میدان میں ایک بات یہ فرمائی، 3 دن تک آپ کے مختلف خطبات ہیں وہاں پر، اور وہ بہت پورے مکمل اس 23 سالہ محنت کا خلاصہ ہے. ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھو شیطان ب جزیرت العرب میں بت پرستی سے مایوس ہو چکا ہے، یعنی کافرانہ مشرکانہ طاقتیں، اور اب کفر جو ہے اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس مذہب کی، اسلام کی شکل کو بدل لے، اس کے حلیے کو بدل دے، جیسے اس نے عیسائیت کے ساتھ میں کیا، یہودیت کے ساتھ میں کیا، یا اور اس ملک کے اندر مثال کے طور پر ابھی آپ کو ایک مثال سے اور واضح کروں گا ہم کو، تاکہ اس ملک کی بھی تاریخ اور اس ملک کی بھی ایک کیا ڈھانچہ ہے اس ملک کا وہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اس سے بھی ہم یہاں 100 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن ہم واقف ہی نہیں ہیں یہاں کہ اس ملک کی کیا، اس ملک کے سماجی ڈھانچے سے ہم واقف نہیں ہیں. تو
اب کفر مایوس، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب شیطان تو مایوس تو ہو چکا ہے، لیکن ولیکن التحریش، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتا رہے گا، یہ رہے گا. فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو میرے بعد کافر مت ہو جانا. ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے، دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کافر مت ہو جانا، ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. لڑنا جھگڑنا، آپس کے لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، قتل غارت گیری، یہ کافرانہ عمل ہے. گویا جیسے نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے، کافرانہ عمل ہے، ویسے ہی آپس کے جھگڑے ٹنٹے، مار پیٹ، گالی گلوچ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ امت اللہ کی نگاہوں سے گر جاتی ہے جو آپس میں گالی گلوچ کرتی ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ ہمارا درمیان میں کس درجے گالی گلوچ کا رواج ہے. نہ یہ کہ صرف جھگڑنے پر گالی گلوچ ہوتی ہے، بلکہ خواہ گالی گلوچ، ایک دوسرے کو اے فلاں ایک ننگی ننگی گالیاں ایک دوسرے کو ہنسی مذاق میں دیتے ہیں. اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ امت اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے. ہم اجتماعی طور پر جو اللہ کی نظروں سے گر گئے ہیں اس کے یہ چھوٹے چھوٹے وجوہات ہیں، کوئی بہت بڑے بڑے وجوہات نہیں ہیں کہ ہم بہت بڑے بڑے جو ہے بت پرستی کر رہے ہیں اور مندروں جا کے گھنٹے بجا رہے ہیں، کچھ ایسا یہ بہت بڑے بڑے وجوہات نہیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے وجوہات ہیں جس نے ہم کو اللہ کی نگاہوں سے گرا دیا ہے. تو وہ جو 3 دن تک آپ کے مستقل جو مستقل آپ خطبات وہاں پر دیتے رہے اور بہت سے انسٹرکشنز آپ دیتے رہے، ہدایات دیتے رہے، وہ بہت اہم ترین ہے. وہ حج کا جو سفر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ پورا 23 سالہ اس محنت کا حاصل اور خلاصہ ہے. تو اس ملک کی ایک میں آپ کو اب مثال دیتا ہوں. قدیم زمانے کی مثالیں ہوئی وہ جن سے عرب واقف تھے، لیکن قرآن نے ان مثالوں کو نہیں بیان کیا جن سے اس زمانے کے اندر جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ اس سے واقف نہ ہو. وہ فرعون سے، مصر سے، عاد سے، سمود سے اور دوسری ان ساری چیزوں سے واقف تھے. لیکن بعض ایسے واقعات دنیا کے اندر ہوئے ہیں جو سنائے اگر ان کو جاتے تھے تو وہ شاید اس کے یا تو سمجھ نہیں پاتے یا مستقل پھر ایک ایشو ہاتھ میں آ جاتا تھا اسلام کی مخالفت کرنے کا کہ لو اب محمد نے تو ایک عجیب کہاں کی پتہ نہیں ایران توران کی جو ہے نعوذ باللہ جو ہے سنانے لگے ہیں یہ. تو اس لیے قرآن نے ان حالات کو نہیں بیان کیا. اس ملک کے اندر جو ہے کئی ہزار سال سے یہاں پر ایک خاص طبقہ تھا جو آرینز تھے، جو برہمنس ہیں، جو چند فیصد ہیں، 15-20% ہیں، 10% ہیں، جتنے بھی ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس ملک کو اپنے خونی پنجے میں جکڑ کر رکھا ہے کئی ہزار سال سے. اور یہاں کا ان کی جو ایک خاص ان کی ذہنیت تھی جو منووادی جس کو ذہنیت بولتے ہیں، جو یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کو طبقات میں بانٹ کر چھوت چھات کا ایک نظام اس ملک میں رائج کیا تھا، جس نے اس ملک کی ایک بڑی تعداد کو ہمیشہ بدترین قسم کی ظلم کی چکی میں پیسا. انہوں نے یہ کہا کہ جو برہما ہے، برہما کے جس سر سے پیدا ہوا وہ برہمن ہے، اس کا کام پوجا پاٹ کرنا اور دوسری مذہبی رسومات اور مذہبی کتابوں کا پڑھنا پڑھانا، اور وہ سب سے اونچے اعلیٰ برتر ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے، اور کہا کہ شودر اس کے بعد میں ہے، آخری جو ہے وہ شودر ہے. اور شودروں کا کام یعنی جو اچھوت ہیں ان کا کام اس اوپر والے طبقے کی خدمت کرنا، ان کا موکش اور ان کی نجات جو ہے اس اوپر والے طبقے کی خدمت میں ہے. وہ جتنا ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کریں گے، مرنے کے بعد میں اتنی جلدی ان کو موکش حاصل ہو جائے گا، نجات حاصل ہو جائے گی. اب ان کی آخرت کے ساتھ میں اس کو جوڑ دیا، اور پھر اگلے جنم میں وہ اعلیٰ نسل کے پیدا ہوں گے، نہیں تو پھر ادنا نسل کے کتا، بلی، سور اور پتہ نہیں گدھا گھوڑا بن کے پیدا ہوں گے. یہ آواگوان کا ایک فلسفہ وضع کیا گیا، اور اس طرح ایک چھوت چھات کا اور ایک دلت کا اور ایک اس کا ایک خاص مانسکتا جس کو بولتے ہیں مینٹیلٹی، منوواد کی جو ہے، وہ ایک منو نام کا ایک آدمی تھا، اس نے ایک کتاب لکھا منو شاستر، اور وہ اس کو پورے ملک میں رائج کیا گیا.
اس کے خلاف میں جو دو تحریکیں بہت مضبوط اٹھی اس ملک کے اندر. اب یہ ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی تعلیمات جو ہے وہ انبیاء کی تعلیمات جیسی تھی. اب تو ان کی شکل بالکل بدل گئی ہے، اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں، لیکن ان تعلیمات کے اندر برابر ابھی بھی کہیں لگتا ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن کے اندر جو ذوالکفل کہا گیا ہے ایک اندازہ ہے، کوئی پکی بات نہیں ہے، نقل مت کیجئے گا کہیں. ذوالکفل جو ہے وہ کپل وستو کا رہنے والا، کپل سے پا نہیں ہے عربی کے اندر، وہ فا میں بدل گیا. تو گوتم بدھ جو تھا وہ کپل وستو کا رہنے والا، وہاں کا شہزادہ تھا. تو ذوالکفل سے مراد جو ہے وہ گوتم بدھ ہے، لیکن یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے نہ ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ گوتم بدھ نبی تھے، لیکن یہ بھی کوئی کنفرم بات نہیں ہے، ہو سکتا رہے ہوں، ہو سکتا نہ رہے ہوں. اس لیے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد میں اس کی تمام صورتیں بدل گئی ہیں. وہ شخص جس نے بت پرستی کے خلاف تحریک اٹھایا تھا اس کا ہی سب سے بڑا بت بنا دیا جاتا ہے. گوتم بدھ جو ہے وہ بدھ اس وقت بڑے بڑے جو اسٹیچو بنے ہوئے ہیں وہ گوتم بدھ کے بنے ہوئے ہیں. تو وہ شخص انہوں نے جو تحریک اٹھائی تھی وہ یہ کہ دو چیزوں کے خلاف میں انہوں نے تحریک اٹھائی تھی. ایک مورتی پوجا کے خلاف میں، اور دوسری ان کی تحریک کا جو دوسرا ایشو تھا کہ یہ انسانوں کے اندر یہ ظالمانہ نظام ختم ہونا چاہیے کہ یہ اونچا ہے، یہ نیچا ہے، یہ اچھوت ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ شودر ہے اور یہ برہمن ہے اور یہ شتری ہے اور یہ کائست ہے. یہ نظام ختم ہونا چاہیے. انسان سب برابر ہیں. انسان اپنے عمل سے اچھا یا برا ہوتا ہے، اپنے کرم سے اچھا یا برا ہوتا ہے. انہوں نے یہ ایک تحریک اٹھائی اور بہت جم کر ان کی تحریک چلی، یہاں تک کہ یہ ہوا کہ ایک حکومت قائم ہوئی، مورین امپائر جس کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہے میں کوئی تاریخ نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح کرنے کے لیے میں وضاحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اور اس ملک کی صورتحال کیا رہی ہے ہزاروں سال سے، اس کا بھی ہم کو ایک ضمناً علم ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک مورین امپائر چندرگپت موریہ نے اس نے ایک حکومت قائم کی پاٹلی پتر یعنی پٹنہ کے اندر. اسی کے اندر ایک بہت بڑا راجہ گزرا ہے سمراٹ اشوک کے نام سے، اشوک دا گریٹ کے نام سے. اس نے وہ ساری ایک تاریخ ہے، اس نے بدھ مذہب قبول کیا. اس سے 500 سال پہلے مہاتما گوتم بدھ اس ملک میں آئے تھے اور ان کی تحریک نیچے نیچے اندر چل رہی تھی اور مورتی پوجا کے خلاف میں اور اس طبقاتی تقسیم اور چھوت چھات کے خلاف میں انہوں نے بہت جم کر ایک محنت شروع کی تھی. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے، اسلام کی بھی پہلی بنیاد جو ہے وہ مورتی پوجا کی نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ کا کوئی مورتی اور کوئی آکار اور کوئی اس کا کوئی تصویر اور کوئی شبیہ نہیں ہے. اللہ کیسا ہے کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، بس ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اپنی صفات کے اعتبار سے وہ دنیا میں ظاہر ہے، لیکن اس کی ذات کی حقیقت انسانوں تو انسانوں، عام انسان تو عام انسان، پیغمبروں کو بھی نہیں معلوم ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل تم جہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو نورانی پردے پڑنا شروع ہوتے ہیں، اور ایسے 70,000 پردے، صحیح حدیث ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، ایسے 70,000 نورانی پردے ہیں اور ایک نورانی پردے سے دوسرے نورانی پردے کے درمیان میں 70,000 سال کا فاصلہ ہے. اب 70,000 سال وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ وہاں کے لائٹ ایئرز ہیں. ایک پردے کے بعد میں دوسرا پردہ 70,000 سال یعنی اربوں سال کے بعد میں آتا ہے، پھر اس کے بعد میں دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایسے 70,000 پردے اللہ کی ذات بابرکت پر پڑے ہیں. اتنی وراء الورا اور وراء الورا اور وراء الورا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل تم کہاں تک پہنچے ہو، تم کہاں رہتے ہو، مطلب ان پردوں کے اندر تمہاری رسائی کہاں تک ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ جو پہلا پردہ ہے اس سے 50,000 سال پیچھے میں رہتا ہوں. میری لمٹ جو ہے وہ اس پہلے پردے سے 50,000 سال پیچھے ہے. تو ذات کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا ہے، ہاں صفات کے اعتبار سے پوری کائنات میں وہ عیاں ہے.
اپنی صفات سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، اس کی ذات تک کوئی نہیں پہنچا ہے، اور شاید کوئی پہنچ بھی نہ سکے، اللہ جانے، میں تو نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اتنی وراء الورا اس کی ذات ہے۔ تو پہلی اس کی بنیاد ہر قسم کے شرک کی نفی ہے۔ گوتم بدھ نے جو تعلیم شروع کی تھی، جو دعوت شروع کی تھی، اس کی بنیاد بھی پہلی جو تھی وہ شرک کی نفی تھی، مورتی پوجا کی نفی تھی، اس کا کھنڈن تھا۔ اور دوسری بنیاد اسلام کی جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام لا فضل لعربی ولا علی عجمین، کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے۔ اپنے عمل سے بلال حبشی اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھا کر اذان دلائے جاتے ہیں، اور اپنے عمل سے ابو لہب جو قریشی ہے اور ابو جہل جو قریشی ہے اتنا نیچے ہوتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب کہا جاتا ہے۔ تو عمل سے آدمی اونچا اور نیچا ہوتا ہے، تقوی انسان کو اکرم کرتا ہے، عزت دار بناتا ہے، تقوی نہیں ہے تو انسان ذلیل اور رسوا ہے۔ یہ دوسری تعلیم انبیاء کی دوسرا عنصر، دعوت کا دوسرا عنوان، وہی گوتم بدھ کی تعلیمات کا دوسرا عنوان تھا۔ تو سمراٹ اشوک نے بدھ مذہب قبول کیا، اور پورے بدھ مذہب کو حکومت کی طاقت کے بل بوتے پر افغانستان سے لے کر سری لنکا تک، اور ادھر بھوٹان، نیپال اور بنگلہ دیش اور اس کے پیچھے جو ممالک ہیں چائنا تک، وہاں سے لے کر ادھر گجرات تک، پورے اس خطۂ ارض کے اندر بدھ مذہب پھیل گیا۔ اور یہ جو مشرکانہ سناتن دھرم تھا اور اس کے جو ماننے والے چند فیصد برہمنس تھے، یہ سمٹ کر رہ گئے اور یہ موقع کی تلاش میں تھے۔ اور عجیب یہ بات ہے کہ یہ جتنے مورین امپائرز کے بڑے بڑے راجا تھے، ان کی فوج اور ان کے کمانڈرز اور ان کے بیوروکریٹ سب برہمنس ہوا کرتے تھے، ہمیشہ بہت پڑھے لکھے لوگ رہے۔ پھر ایک شخص تھا اسی مورین امپائر کے اندر، غالباً اس کا برہت دت کچھ ایسا نام تھا، راجا تھا، اس کو برہمنوں نے ایک شریعنتر رچا کر فوج کے اندر اس کو عین فوج کی جب وہ انسپیکشن کر رہا تھا اس کو مار دیا۔ ایک شخص ہے، کوئی نام ہے میں اس وقت بھول رہا ہوں، اس نے مار دیا، اور مارنے کے بعد میں وہ حکومت پر قابض ہو گیا، اور اس نے اعلان کیا کہ جو بدھ بھکشو کا ایک سر لے کر آئے گا، ایک اشرفی اس کو انعام میں دی جائے گی۔ اب قتل عام ہوا ہے، قتل عام بلا مبالغہ، جو جینوسائیڈ یا جس کو کہا جاتا ہے، یہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں نا، یہ جو جینوسائیڈ ہوا ہے افغانستان سے لے کر سری لنکا تک، اور ادھر اس کونے سے لے کر اس کونے تک، اور ہزاروں لوگ پھر بھاگ گئے، کوئی ناگالینڈ بھاگ گیا، کوئی تھائی لینڈ بھاگ گیا، کوئی چائنا بھاگ گیا، بلا مبالغہ شاید کئی کروڑ بدھسٹ مارے گئے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ کئی کروڑ بدھسٹ مارے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے اس ملک میں مورتی پوجا کا رواج ہوا۔ جتنے بدھسٹ لوگوں کے وہار ہوا کرتے تھے ان سب کو مندروں میں بدلا گیا۔ ایودھیا جو شہر تھا، پشپمتر شونگ ایک نام تھا جو بادشاہ جس نے اس کا قتل کیا تھا، اس نے ایودھیا کو اپنا کیپٹل بنایا۔ ایودھیا اس وقت بدھ مذہب کا یوں سمجھ لیجئے گا کہ بنارس تھا۔ کئی ہزار وہاں پر اسکول، کالجز اور پاٹھشالائیں اور وہار تھے بدھ مذہب کی تعلیمات کے لیے، اور دور دور سے چائنا سے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے وہاں پر بدھ مذہب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ بہت بڑی تجارتی ہب اور ایجوکیشنل ہب تھا ایودھیا، اس کو اس نے اپنا کیپٹل بنایا، اور وہاں پر ایک خاص شخص سے رامائن لکھوائی گئی، اور اس کے بعد وہ سارا یہ ہوا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ کبھی بھی حق کی کسی بھی دعوت کو مشرکانہ طاقتوں نے اور کفر کی طاقت نے دنیا میں برداشت نہیں کیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ کی بعثت کے کچھ عرصے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب نبوت محمدی تمام دنیا کی نبوتوں سے بالکل مختلف اور الگ ہونے والی ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ انسانی تاریخ میں واحد اعلان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا. نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ رامائن میں ہے، نہ مہابھارت میں ہے، دنیا کی نہ ویدوں کے اندر ہے، نہ پرانوں کے اندر ہے، دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں اپنے مذہب کے لانے والے کے لیے یہ اعلان یا اس مذہب کے لانے والے کی زبان سے یا اللہ کی طرف سے کسی دنیا کی مذہبی کتاب کے اندر آج بھی نہیں ہے. یہ باتیں محسوس کی نو مسلم انگریزوں نے. عجیب بات ہے. یہ تمام کی تمام باتیں وہ ہیں جن کو بہت ان میں سے زیادہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کو جو کلک ہوئی ہے یہ نو مسلم انگریزوں کو ہوئی ہے یا نو مسلم ہمارے ملک کے بعض ہندوؤں کو ہوئی ہے. اور ہم جو ہے چونکہ وہ گھر کی مرغی تھی ہماری تو ہم نے اس کی گہرائی کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہی نہیں. انہوں نے محسوس کیا ان ساری باتوں کو. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اعلان بعض قرآن کے وہ اعلان ہے جو انسانی تاریخ کے منفرد اعلان ہے. جیسے یہ اعلان ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کبھی انسانی تاریخ میں یہ اعلان نہیں ہوا. اور ایسا نہیں کہ بھائی آپ کتاب کھولو اپنی، لا کر بتا دو ہم کو. ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اپنی کتاب سے ثابت کر سکتے ہیں. دنیا کے ہر مذہب والے کو اوپن چیلنج ہے اور قرآن نے بھی اوپن چیلنج کیا ہے ہر وقت میں. تو دنیا کا کوئی فلسفر، کوئی ریفارمر، کوئی مذہبی رہنما کسی مذہبی کتاب میں یہ اعلانات نہیں کیے گئے ہیں. انہی میں سے ایک اعلان ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، قرآن اور دین حق کے ساتھ میں دو طاقتیں ہیں. یہ ایک اسلام، دین اسلام کی طاقت اور ایک قرآن کی طاقت. بعض لوگوں نے الگ الگ اس کی تشریحات کی ہیں لیکن مجھے یہ دو تشریحات بہت اچھی لگتی ہیں. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے تمام ادیان پر اب اس کو غالب کرنے کے لیے. اب انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوگا کہ دنیا کے تمام مذاہب، چاہے وہ مجوسی مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، سناتن دھرم ہو جس کو بعد میں ہندو دھرم کہہ دیا جاتا ہے، ہندو دھرم نام کی زمین پر کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایک فلسفہ ہے جس کا نام سناتن فلسفہ ہے. سناتن جو ہے یہ فلسفہ ہے، یہ بھی دھرم نہیں ہے لیکن اب اس کو دھرم بنا دیا گیا ہے اور ہندوتوا کا ایک لفظ وضع کیا گیا ہے. ہندوتوا لفظ کوئی سنسکرت میں، ہندی میں یا یہاں کی انڈیا کی کسی لینگویج میں ہے ہی نہیں. یہ تو عربوں کا دیا ہوا ہے. سندھو ہندو یہ عربوں کا دیا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے. چلو ٹھیک ہے بھائی، تمہاری آئیڈینٹی بھی ہم نے ہی دی ہے. لیکن جو ہے یہ اعلان والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے. اب محمد کی تعلیمات کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اب قیامت تک کسی مائی کے لال کی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے ہلا سکے. یہ بہت بڑی ہمت اور حوصلے کی باتیں ہیں. یہ ایک ایسے دور میں جس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دو مل کے سب کچھ سارا سپڑا صاف کرنے والے ہیں اور ایک دو آدمی مل کے بیٹھے ہیں اور پورے ملک کا جو ہے لٹیا اور اسلام اور مسلمانوں کو تو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے والے ہیں. کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے. 2 کروڑ آ جائیں، 2 نہیں 2 کروڑ 20 کروڑ آ جائیں، اور یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ 20 کروڑ سے 100 کروڑ ڈر رہے ہیں. ڈرنا ہی چاہیے 20 کروڑ کو 100 کروڑ سے. 20 کروڑ کے پاس میں نہ کوئی چاقو، نہ چھری، نہ بھالا، نہ لاٹھی، اور 100 کروڑ کے پاس میں ملٹری بھی، فوج بھی، چاقو بھی، چھری بھی، بھالا بھی، تلوار بھی، بندوق بھی، سب تمہارے پاس. اور ڈر تم رہے ہو. کس سے ڈر رہے ہو؟ ہم سے ڈر رہے ہو. ایسے ہی جیسے کوئی، یعنی اگر ہم کہا کہ بھائی چلو ہم ٹھیک ہے ہم بکری کے بچے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے کوئی بکری کے بچے سے شیر ڈر رہا ہے. بھاگ رہا ہے شیر، بھاگ، کیا ہوگا؟ ارے بکری کا بچہ آ گیا. بولے 8-10 بکری کے بچے آ رہے ہیں. یہ عجیب و غریب، یعنی یہ تعجب کی بات ہے کہ 20 کروڑ سے 100 کروڑ ڈر رہے ہیں.
اور یہ قیامت تک صورتحال رہنے والی ہے۔ 20 کروڑ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دو چار آدمیوں سے۔ قرآن پاک نے کہہ دیا ہے کہ اب اس دین کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا۔ مسلمان کا تو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اب قیامت تک کوئی مائی ایسا لال نہیں جنے گی جو اسلام کو نقصان پہنچا سکے۔ کوئی یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، مسلمان کو ہو سکتا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، لیکن مسلمانوں کی بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ بس تھوڑی سی اپنے اندر میں ایک تبدیلی، اب یہ اس ان آیتوں میں بتایا گیا، بیان کیا گیا آگے کہ کرنا ہم کو کیا ہے۔ یعنی یہ صورتحال اللہ نے اپنے طاقت سے اور اپنے زور سے اس دنیا کے اندر بائی فورس پیدا کر دی ہے کہ اب اس دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اب کفر کی طاقتیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب تمہارے دین کو بدل دیں گے، اس سے تو مایوس ہو چکے ہیں لوگ۔ اب یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ تمہارے دین کو بدل دیں، جیسا ہزاروں سال سے دین ہی کو بدل دیتے تھے۔ جاؤ اب دین چلا گیا تو پھر اب بچا ہی کیا آدمی کے پاس میں؟ اس کی شناخت اور اس کی پہچان تو دین ہی سے ہے۔ اور میں نے پچھلے ہفتے بھی جیسے عرض یہ کیا تھا، اس ملک کی جو ایک خاص مینٹیلیٹی ہے، جو منووادی، جو خاص ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی خاص ایک شناخت اور پہچان کے علاوہ کسی دوسری شناخت اور دوسری پہچان کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم رہتے ہو یہاں اور تمہاری سبھیتا، تمہارا کلچر عرب کا ہے، محمد صاحب کا 1500 سال پرانا ہے، یہاں رہتے ہو، یہاں کی سبھیتا، یہاں کا کلچر اختیار کرو۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا کہ ہم بالکل یہی کے ہیں، ہم انڈین ہیں، ہندی ہیں، ہندوستانی ہیں، لیکن ہم ہندو نہیں ہیں۔ یعنی ہماری سبھیتا اور ہمارا کلچر تو محمدی کلچر ہے۔ ہم تو اپنا حلیہ، چہرہ، بشرا، کپڑا، لتا، داڑھی، ہر چیز اپنی جو ہے، ہم تو محمد الرسول اللہ کو دیکھ کر اس کے مطابق ڈھالیں گے۔ ہم کھائیں گے بھی انہی کے ویسا، ہم نہائیں گے بھی، ہم مریں گے بھی، ہم دفن بھی انہی کی ترتیب پر کریں گے۔ اسی لیے جب دفن کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، رسول اللہ کی ملت پر موت اور رسول اللہ کی ملت پر زندگی۔ ہماری ملت، ہماری سبھیتا، ہمارا کلچر تو محمد الرسول اللہ کا کلچر ہے، اور اس میں اور اس ملک کے اندر رہنے میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا سجاد صاحب تو فرماتے ہیں، بھائی جو جہاں کا رہتا ہے اس پر اس کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شری رام جی جو ہے وہ ایودھیا میں پیدا ہوئے تھے، تو چلو ٹھیک ہے، ایودھیا پر ان کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ چلو بابری مسجد میں وہ جو ماون میشرام بولتا ہے، ارے رام کی اتنی تو توہین مت کرو کہ مسجد میں پیدا ہوا تھا، بولو وہ مندر پیدا ہوا تھا، لیکن چلو ٹھیک ہے بھائی مسجد میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے مسجد میں پیدا ہوئے تھے۔ تو جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہ اس جگہ کا حقدار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کی جنم بھومی یہ بھارت ہے، ہندوستان ہے۔ حضرت سب دنیا کے تمام مذاہب کی کتابیں یہ کہتی ہے، خود بھوشیہ پران یہ کہتا ہے کہ ادی مانو سراندیپ میں، یعنی سری لنکا میں، جو ہندوستان کا ایک حصہ تھا، بھارت کا ایک حصہ تھا، وہاں آئے تھے۔ تو کہا اسلام جو ہے یہ ملک اسلام کی جنم بھومی ہے، تو اس ملک پر تو اسلام کا پہلا ادھیکار ہے، بعد میں دوسرے مذہب والوں کا ادھیکار ہے، اس لیے کہ یہ جنم بھومی ہے اسلام کی۔ اسلام کی جنم بھومی نہ مکہ ہے، نہ مدینہ ہے، نہ سعودی عرب ہے، نہ مصر ہے۔ اسلام کی جنم بھومی تو یہ ہمارا ملک بھارت اور ہندوستان ہے، تو اس پر اس کا اسلام کا پہلا حق بنتا ہے۔ تو اس میں کیا کانٹرڈکشن ہو گیا کہ اسلامی سبھیتا کے ساتھ میں کوئی زندگی گزارے تو آپ کہیں کہ نہیں آپ دیش دروہی ہیں اور آپ کو ہمارے دیش کی سبھیتا پسند نہیں ہے؟ بھئی ہر مذہب کے انسان کو آزادی ہے، آپ آزادی کے ساتھ اپنی سبھیتا پر عمل کیجئے، ہم آزادی کے ساتھ اس ملک کے اصل دھرم یعنی اسلام کی سبھیتا پر عمل کر رہے ہیں۔
تو یہ جو خاص دو باتیں مجھے وضاحت کرنی تھی. ایک بات یہ کہنی تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت اسٹیبلشڈ نبوت کے بعد میں ابھی تک جو نبوتیں تھیں وہ اسٹیبلش نہیں ہو پاتی تھی. ان کے جاتے ہی ان کو اکھاڑ کر باطل طاقتیں پھینک دیتی تھی. مصر جیسی طاقتور سپر پاور میں یوسف علیہ السلام جیسے زبردست ریولوشنری تحریک تھی وہ پوری ایک، جس نے مصر کو ایک خطرناک قسم کے کرائسس سے نکالا تھا. لیکن وہاں کی بھی باطل طاقتوں نے، وہاں کے مشرکانہ نظام نے 6 مہینے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس ریولوشنری تحریک کو، اس دین حق کو چلنے نہیں دیا. یہی حال پوری دنیا کے اندر میں ہوتا رہا. ایک ٹریجڈی ہے، ایک دردناک داستان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں میں قرآن نے بیان کیا ہے. وہ انسانیت کی اس ٹریجڈی کو بیان کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے کہہ رہے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میرے بچوں کو مورتی پوجا سے بچا لے. یہ کتنی عجیب بات ہے. مثال کے طور پر یہاں بیٹھ کر میں کہوں بھائیو ذرا خاص طور پر میرے لیے دعا کرنا، امام صاحب کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ امام صاحب کے بچے کو مورتی پوجا سے بچا لے اور میرے بھی بچوں کو مورتی پوجا سے بچا لے. تو آپ کیا کہیں گے عاملین کہ مولانا کا دماغ خراب ہو گیا کہ مورتی پوجا امام صاحب کاہے کرنے جائیں گے؟ بھئی یہ مولانا کریں امام صاحب کاہے کو کریں گے بیچارے؟ مورتی پوجا کا کیا ڈر ہے ان کو جو ہے، کیوں مورتی پوجا کریں گے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن نقل کر رہا ہے، دعا کر رہے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، یا اللہ مجھے اور میرے بچوں کو مورتی پوجا سے بچا دے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے، ان مورتیوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا درد بھرا نوحہ ہے، وہ کیا درد ہے. میں جب بھی پڑھتا ہوں سورہ نوح، کیا اس کے حرف سے نوح علیہ السلام کا کرب اور ان کا درد ٹپکتا ہے. کبھی اس کو پڑھیے گا، سنیے گا، اس کا ترجمہ سن لیجئے، یاد کیجئے، اور اس کے بعد میں پھر وہ سورت پڑھیے گا یا سنیے گا اس کو جو ہے، کیسا درد ان کی اس زبان میں ٹپک رہا ہے. وہ انسانیت کی وہ المناک داستان انہوں نے بیان کی. وہ ایک ٹریجڈی ہے جس کو بیان کیا ہے حضرت نوح نے، حضرت ابراہیم نے اور دوسرے نبیوں نے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب آپ جب آگئے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے. اب آپ کے آنے کے بعد میں دنیا کا پورا نقشہ ہی بدل گیا. اب کفر کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مغلوب کر دیا ہے. بظاہر کتنا ہی دندناتا ہوا نظر آئے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یار، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے. کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ مار دیں گے، شہید کر دیں گے، تو ہم تو ہر حال میں کامیاب ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ دو چیزوں کی پھر سے میں خلاصہ کر دیتا ہوں، بات کو اپنے پھر ختم کروں گا. ہو سکتا ہے کہ مزید ابھی اس کی اور ایک تشریح باقی ہے ان آیات کا اگلا حصہ. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا تھا کہ اب قیامت تک کے لیے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس دین حق کو اپنی جگہ سے ہٹا دے اور اس کے اندر میں تبدیلی اور تحریف کر دے. اور قیامت تک کے لیے اب اسلام، قرآن اور دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سب یہ ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو چکے ہیں. نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کوئی تبدیلی لا سکے گا کہ نہیں بھائی آپ تو غلط کہہ رہے ہیں، مکے میں نہیں پیدا ہوئے تھے، وہ تو جو ہے لندن میں پیدا ہوئے تھے اور فلاں جگہ. آج تک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ نہیں معلوم ہے. کوئی کہتا یہاں پیدا ہوئے تھے، کوئی کہتا وہاں پیدا ہوئے تھے، کوئی کہتا ناصرہ میں پیدا ہوئے تھے، کوئی کہتا بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے، کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن جگہ تک موجود ہے. کچھ نادانوں نے جو ہے مٹانے کی کوششیں کی ہے اس کو، بیوقوف قسم کے لوگوں نے. لیکن یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. جہاں ساری کی ساری چیزیں، جہاں آپ نے بکریاں چرائی تھی، بچے 4 سال کے جہاں آپ رہے تھے، وہ تک علاقہ ابھی بھی محفوظ ہے. بنو سعد کا جو طائف سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اب ان لوگوں نے وہاں جانا آنا بند کر دیے. اس میں کچھ ہماری حماقتیں بھی ہیں. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہماری محبت جب تک پوجا پاٹ نہیں ہوتی تب تک محبت ہماری پوری نہیں ہوتی. مصیبت یہ ہے
جب تک ہم سجدہ نہیں کریں گے ہم اپنی محبت کا اظہار ہی نہیں کر پاتے ہیں. سجدہ کرنا, چومنا, چاٹنا, وہ ایک عجیب, ہمارے ساتھ وہ ٹریجڈی, ان کے ساتھ میں وہ ٹریجڈی. بہرحال, اور دوسرے یہ ہے کہ اس ملک کا اپنا ایک خاص ڈھانچہ ہے, ایک خاص اس کا ایک سوشل اسٹرکچر ہے, اس کو بھی سمجھنا چاہیے اس ملک میں رہنے والوں کو, تاکہ ہم کو اصل حقیقت سمجھ میں آئے. اور یہ جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ ہندو مسلمان کا مسئلہ ہے, یہ کچھ مسئلہ ہندو مسلمان کا ہے ہی نہیں. ہندو نام کی کوئی چیز اس ملک میں ہے ہی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.